السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی وجہ وعدہ کھولو ہوتا ہے میری استاد جی مائک سے شور بہت زیادہ آ رہا ہے آپ کی طرف سے. جی کیا حال ہے؟ خیریت سے مولانا؟ جی اللہ کا شکر استاد جی آپ سنائیے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بہت شکر کرم ہے. تو پرسوں سے ہم نے اسبات کا سبق شروع کیا ہے. باب الاسبات، اسبا کی تعریف اور اس کی جو ہے وہ اولا اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، پھر آگے اس کی کتنی قسمیں ہیں. تو یہ ساری آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں جی؟ جی استاد جی الحمدللہ ساری سمجھ لگ گئی ہیں. اسبات اسبات النسبیہ، اسبات لغیرہ، اسبات مع غیرہ. سب کا خلاصہ یہ ہے، اسبا کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، اسبا نسبیہ سببیہ. اور اسبا پھر نسبیہ کی آگے تین قسمیں بنتی ہیں، اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ اور اسبا ما غیرہ. اسبا بنفسہ اس مذکر وارث کو کہا جاتا ہے جو میت کی طرف بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر منصوب ہو. جیسے بیٹا اور باپ بلا واسطہ ہیں، اور پوتا اور دادا یہ بالواسطہ ہیں. آگے پھر اس کی چار قسمیں بنتی ہیں، اسباب نفس ہی کی چار قسمیں بنتی ہیں. پہلی ہے
جزء المیت، دوسری ہے اصل المیت، اور تیسری ہے جزء ابی المیت، اور چوتھی ہے جزء جد المیت۔ ان چاروں اقسام کو جہات اربع بھی کہتے ہیں، یعنی جہت بنوت، جہت ابوت، جہت اخوت اور جہت عمومت۔ اب ترجیح کا بیان ہے کہ یہ جو چار قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے ترجیح کس کو ہوگی۔ تو وجوہ ترجیح جو ہے اس کو آپ سن لیں، اس کو یاد کریں۔ تو یہ ہے کہ اسباب کی یہ ساری قسمیں بیک وقت وارث نہیں بنے گی، بلکہ ان میں وجوہ ترجیح کے ذریعے سے چھانٹ کی جائے گی کس کو ترجیح ہے اور کس کی وجہ سے کون محروم ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے تین جہاد ہیں، تین ترجیحیں ہیں، تین ترجیحات کی وجہ سے ایک اسبے کو دوسرے پر ترجیح ہوگی، اور وہ ہے ترجیح بالجہت، اور دوسری ہے ترجیح بالقرب، اور تیسری ہے ترجیح بالقوہ۔ ترجیح بالجہت، ترجیح بالقرب اور ترجیح بالقوہ، یہ تین ترجیحات ہیں۔ اگر مثال کے طور پر دو ورثہ ہیں جو کہ اسباب بنفس ہی بن رہے ہیں، اب ان میں فرق کیسے کریں گے؟ ظاہر بات ہے دونوں کو تو ہم اسبا نہیں بنائیں گے، ایک ہی اسبا بنے گا، جب ایک اسبا لے گا تو دوسرا ضروری بات ہے محروم ہوگا۔ اب کس کو ہم دیں گے؟ پہلی جب ہم جہت کے اعتبار سے دیکھیں گے، جہت کس کی اولا ہے، کس کی اقوا ہے، اس کے اعتبار سے۔ اور اگر دونوں اسبے جہت میں برابر ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ قرابت اقرب الی المیت کون سا ہے، جو اقرب الی المیت ہوگا اس کو ترجیح ہوگی، دوسرا محروم ہو جائے گا۔ اور اگر صورتحال یہ بنے کہ جہت میں بھی دونوں برابر ہیں، قرابت میں بھی دونوں برابر ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ جہت اقوا کس کی ہے، کس کی جہت اقوا ہے۔ جس کی جہت اقوا اور مضبوط ہوگی اس کو ہم اسبا بنائیں گے، دوسرے کو محروم کر دیں گے۔ لہذا اس کی تفصیل سنیے۔ ترجیح بالجہت، ترجیح بالجہت کا مقصد یہ ہے کہ چار قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، جزء المیت، اصل المیت، جزء ابی المیت اور جزء جد المیت۔ تو پہلی قسم کے ہوتے ہوئے، یعنی اگر جزء المیت موجود ہے، یعنی میت کا بیٹا ہے یا پوتا ہے مثلا، تو پہلی قسم کے ہوتے ہوئے باقی جو تین قسمیں ہیں یہ اسبا نہیں بنے گی۔ پہلی قسم کے ہوتے ہوئے باقی تینوں قسمیں اسبا نہیں بنے گی، اور دوسری قسم کے ہوتے ہوئے باقی دونوں قسمیں وارث نہیں بنے گی، اسبا نہیں بنے گی۔ یعنی مثال کے طور پر جو ہے وہ جزء المیت نہیں ہے لیکن اصل المیت ہے، باپ ہے یا دادا ہے مثال کے طور پر، تو باپ دادا کی موجودگی میں بھائی اور چچا اسبا نہیں بن سکتے۔ اور تیسری قسم اگر ہوگی تو تیسری قسم کے ہوتے ہوئے چوتھی قسم اسبا نہیں بنے گی۔ لہذا ترجیح بالجہت کا مقصد یہ ہے کہ اگر پہلی قسم موجود ہے جزء المیت تو باقی تینوں محروم ہوں گے، اور اگر پہلی نہیں ہے بلکہ دوسری ہے تو دوسری کے ہوتے ہوئے تیسری اور چوتھی والے محروم ہوں گے، یعنی جزء المیت کے ہوتے ہوئے باقی تینوں محروم ہیں۔ اور اگر اصل المیت ہے، جزء المیت نہیں ہے، تو پھر جزء ابی المیت اور جزء جد المیت یہ محروم ہو جائیں گے۔ اور اگر جو ہے وہ اصل المیت بھی نہیں ہے بلکہ جزء ابی المیت ہے تو جزء ابی المیت کے ہوتے ہوئے جزء جد المیت محروم ہوں گے، اسبا نہیں بن سکتے۔ اور اگر جزء ابی المیت نہیں ہے، جزء جد المیت ہے، تو پھر وہ اسبا بنیں گے۔ تو اس کا خلاصہ اس کو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی قسم اس وقت وارث بنے گی جب پہلی تینوں قسمیں نہ ہوں، اور تیسری قسم اس وقت وارث بنے گی جب پہلی دو قسمیں نہ ہوں، دوسری قسم اس وقت اسبا بنے گی جبکہ پہلی قسم نہ ہو۔ تو یہ ہے ترجیح بالجہت کہ سب سے پہلے جہت کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی۔ اور دوسرا ہے ترجیح بالقرب۔ ترجیح بالقرب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم ہو جائے گا۔ لہذا اگر
ابن موجود ہے، بیٹا موجود ہے جزء المیت، تو جزء المیت کے ہوتے ہوئے ابن محروم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابن یہ اقرب الی المیت ہے اور ابن الابن یہ ابعد ہے من نسبتی بنسبتی ابن، لہذا ابن الابن محروم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک ہے اصل المیت، اس میں اب بھی ہے اور جد بھی ہے. اگر اب موجود ہے تو جد محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ اقرب الی المیت ہے، اب اقرب الی المیت ہے بنسبت جد کے. اسی طریقے سے اخ عینی ہے اور اخ علاتی بھی ہے، تو اخ عینی کے ہوتے ہوئے اخ علاتی محروم ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر حقیقی چچا ہے، ام عینی ہے اور ام علاتی ہے، تو ام عینی جب موجود ہے تو ام علاتی محروم ہو جائے گا. اور تیسرا ہے ترجیح بالقوہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف محجوب ہوگا، لہذا اگر اخ عینی موجود ہے تو اخ علاتی اور ابن یعنی اخ علاتی اور ابن اخ کے ہوتے ہوئے ابن اخ علاتی محروم ہو جائے گا. یعنی کہ جس میں قوت زیادہ ہے تو قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف جو ہے وہ محجوب ہو جائے گا، واسطہ نہیں بنے گا. تو لہذا ترجیح کی یہ ساری قسمیں اعلیٰ ترتیب جاری ہوں گی، اور تعارض اگر ان میں ہو جائیں تو مقدم کو مؤخر پر ترجیح ہوگی. لہذا اگر اول اور ثانی یا اول اور ثالث میں تعارض ہو تو اول کو، اور ثانی اور ثالث میں تعارض ہو تو ثانی کو ترجیح حاصل ہوگی. تو یہ ہے جناب والا آج کا ہمارا سبق وجوہ الترجیح. یہ جو اسباب کی ہم نے اسباب نسبیہ، اس کی پہلی قسم اسباب نفسی ہی، اس کی 4 قسمیں ہم نے پڑھی تھی. یہ جو 4 قسمیں ہیں اب یہ اکٹھی تو اسباب نہیں بنے گی، ان میں سے کوئی ایک اسباب بنے گا. اب آپ اس کو ترجیح دیں گے تو یہ ہے کہ بھئی 3 ترجیحات ہیں. سب سے پہلی ہے ترجیح بالجہت، اور دوسرا ترجیح بالقرب، اور تیسرا ہے ترجیح بالقوہ. لہذا ان کو اچھی طریقے سے سمجھیں، یاد کریں. اور اگر تعارض ہو جائے پہلی صورت میں دوسری میں، یا دوسری اور تیسری میں، یا پہلی اور تیسری میں ہو جائے تو اول کو ترجیح ہوگی. ٹھیک ہے جی. استاد جی یہ قرب اور قوت کے درمیان فرق سمجھ نہیں لگی، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مولوی حسین صاحب. جی استاد جی، قرب اور قوت کے درمیان فرق سمجھ نہیں لگی. میں نے سب پڑھا دیا ہے، تو آپ ریکارڈنگ میں سے سن لیں. پہلے آپ کی بات کٹ رہی تھی، اس لیے میں پھر آف لائن ہو گیا تھا. میں نے کہا چلو دوبارہ کرتے ہیں، لیکن دوبارہ پھر آپ کی بات بہت کٹ رہی ہے، آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو آج وجوہ ترجیح کا بیان تھا، اس کی ساری تفصیل میں نے بیان کر دی ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں، یاد کریں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جی بھائی عارف صاحب مٹھائی کھاتی سی اپنا پھر پپو سویٹ دے گلاب جامن